بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے کیمبرج کے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کا دورہ پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے کہ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کے دورہ پاکستان کو مختلف حلقوں میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بلیٹن میں آج یہ بھی شامل ہے افغانستان میں دہشت گردی کی شدت میں اضافے کا تسلسل برقرار۔ جمعہ کے روز ننگرہار کی مسجد میں ہونے والے بم دھماکے سے 62 ہلاکتوں کی تصدیق۔ شام کی صورتحال کے پیش نظر ترک صدر اردغان کا دورہ پاکستان منسوخ۔ دونوں ممالک کے درمیان متوقع انتہائی اہم معاہدے تعطل کا شکار ہونے کا خدشہ۔ متحدہ عرب امارات میں نوکری کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ دونوں ممالک کے درمیان ملازمتوں کے حصول کے سلسلے میں انتخاب کے طریقہ کار کو ڈیجیٹل بنا کر آسان اور شفاف بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور امارات کے درمیان ایک مفاہمت پر دستخط ہو گئے۔ سرفراز احمد قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت سے محروم۔ اظہر علی ٹیسٹ میچوں کے لیے پاکستان کے نئے کپتان ہوں گے، جبکہ بابر اعظم محدود اوورز کے میچوں میں قومی ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ میں کیوں اہم ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے انسٹاگرام پیج پر آئیے، یہاں آپ کو ہر دن کی تاریخ سے متعلق معلومات ملیں گی۔ ہمیں ٹویٹر پر فالو کیجیے، ہمارا ہینڈل ہے @thegkquestions۔ We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ کیمبرج کے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کا دورہ پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے کہ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کے دورہ پاکستان کو مختلف حلقوں میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ شہزادہ، شہزادی اور غلام، یہ تھا وہ طنزیہ فقرہ جو ایک صحافی نے اس تصویر کے نیچے لکھا جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان برطانوی شاہی جوڑے کا استقبال کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی استدعا تھی کہ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کی میزبانی پاکستان کو عالمی سطح پر اپنا بہتر امیج بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ برطانیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ابلاغ کے مبصرین اس دورے کے پیچھے موجود عوامل کی تلاش میں ہیں، جبکہ شہزادی کیٹ کے ملبوسات سوشل میڈیا پر زیر موضوع ہیں۔ شہزادی کیٹ کے لیے یہ دورہ بے چینی کا سبب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر قدم پر ان کا موازنہ ان کی مرحوم ساس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شہزادہ ولیم کے برعکس انہوں نے باقاعدگی سے تمام تقریبات میں پاکستانی ملبوسات کو ترجیح دی۔ پاکستان کے تمام سماجی حلقے اس بات کے معترف ہیں کہ شہزادی کیٹ نے پاکستان کی تہذیب اور ثقافت کا بھرپور احترام کیا۔ ایک طبقہ فکر کا یہ کہنا ہے کہ شاہی خاندان کے افراد کو دیا گیا پروٹوکول غلامانہ ذہنیت کا عکاس ہے۔ مہمانوں کو دیے گئے غیر معمولی پروٹوکول کے سبب اسلام آباد اور لاہور میں شہری زندگی معطل رہی، جس کی وجہ سے شہری حکومتوں کو تنقید کا سامنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ کسی بھی ریاست میں مہمان کو عزت اور پذیرائی دینا قوموں کا اخلاقی فرض ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے یہ پیش رفت کیا واقعی پاکستان کی مثبت تصویر عالمی سطح پر سامنے لانے کی ایک مؤثر کوشش ہے؟ سوال یہ ہے کہ برطانیہ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے کے لیے برطانوی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے گریزاں کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو برطانیہ قریباً 1 صدی سے زائد عرصے میں برصغیر پاک و ہند کے قیمتی وسائل کا استحصال کرتا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انگریز کے 100 سالہ دور حکومت میں انسانی حقوق کی پامالی کے بھی کئی ناخوشگوار واقعات
تاریخ کے صفحوں پر رقم ہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔